بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور دنیا کی سب چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ الہ یہ کہ اللہ چاہے، مگر کیا کیا جائے کہ ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے انسانوں اور جنوں کے اشرار کو بھی اسی طرح ہر نبی کا دشمن بنایا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں القاء کرتے رہتے ہیں۔ تیرا پروردگار چاہتا تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے، سو انہیں ان کی افطرا پردازیوں پر پڑا رہنے دو۔ اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے، اور اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے دل اسی طرح لگے رہیں، وہ اس پر راضی رہیں اور جو کمائی انہیں کرنی ہے کر لیں۔ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، درا حالے کہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے، جس میں دین و شریعت کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہے، اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ جانتے ہیں اے پیغمبر کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے، لہٰذا تم کہیں شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پروردگار کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی ہے، اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ سمیع و علیم ہے۔ زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا کر چھوڑیں گے، یہ محض گمان پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور جو سیدھی راہ پر ہے انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ سو تم لوگ پرواہ نہ کرو، اور اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور تم ان چیزوں میں سے کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، درا حالے کہ اس نے جو کچھ تم پر حرام ٹھہرایا ہے وہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اس استثناء کے ساتھ کہ تم کسی چیز کو کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ لوگ بغیر کسی علم کے اپنی بدعتوں کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتے ہیں، ان حد سے بڑھنے والوں کو تیرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ تم اس گناہ کے ظاہر و باطن دونوں کو چھوڑ دو، جو لوگ اس گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ عنقریب اپنی اس کمائی کا بدلہ پا لیں گے۔ ان جانوروں میں سے البتہ ہرگز نہ کھاؤ جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، اور یاد رکھو کہ بلا شبہ یہ صریح نافرمانی ہے، اور متنبہ رہو کہ شیاطین اپنے ایجنٹوں کو القاء کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بھی تم سے جھگڑیں، اور متنبہ رہو کہ ان کا کہا مانو گے تو کچھ شک نہیں کہ تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے، اس شخص کی مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں، وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تو کہتے تھے ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے، اللہ کے ہاں یہ مجرم عنقریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔
سو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام سے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ گویا اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کی وضاحت میں اپنی آیتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو یاد دہانی حاصل کریں۔ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا کارساز ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب وہ ان سب مجرموں کو اکٹھا کرے گا، پھر فرمائے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی فوراً کہیں گے کہ پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے خوب حظ اٹھایا، اور آج اپنی اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ ہم ظالموں کو ان کے کرتوتوں کے باعث اسی طرح ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، ان پر افسوس، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے۔ ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار اس سے ناواقف نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وہ رحمتوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل بنا کر تمہیں اٹھایا ہے۔ یاد رکھو جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، سو ان قریب تم جان لو گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پھیلائی ہوئی کھیتی اور چپائیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، بزعم خود یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو برباد کر ڈالیں، اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، لہٰذا انہیں چھوڑو کہ اپنے اسی افتراح میں پڑے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ اپنے گمان کے مطابق اسی طرح کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں ان کے نزدیک حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر محض اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ ان قریب ان کی ان افطرا پردازیوں کا بدلہ ان کو دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے،
اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ عنقریب ان کی ان باتوں کی سزا انہیں دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا ہے۔ وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے۔ اسی طرح کھجور پیدا کی اور کھیتیاں اگائی ہیں جن کے طرح طرح کے پھل ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کی پیداوار میں سے کھاؤ جب یہ پھلیں، اور ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے جائیں، اور بے جا نہ اڑاؤ، اللہ اس طرح اڑا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سواری اور بار برداری کے چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم ان چوپائیوں میں سے 8 نر و مادہ کو لو، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس کے بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادنوں کے پیٹ میں ہے۔ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے، پھر پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی تھی؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس لیے کہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی راستہ نہیں دکھائے گا۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں نہیں دیکھتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی گئی ہے جسے وہ کھاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں، یا خدا کی نافرمانی کر کے کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بھیڑ بکریوں کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جائے گا۔ اس کے جواب میں یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ ہمارے سامنے اسے پیش کر سکو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے صرف حجت ہے پہنچ جانے والی، پھر یہ بھی سوچو کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا، کبھی شرک اور گمراہی میں نہ ڈالتا۔ ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو علم و عقل کی بنیاد پر شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام ٹھہرائی ہے،
پھر اگر وہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ یہ شہادت نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام ٹھہرایا ہے، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ اختیار نہ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے نہ حق قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ معاملہ اپنے کسی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اور فرمایا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، سو اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تمہیں الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم اس کی گرفت سے بچے رہو۔ یہ ابراہیم کا دین ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے خوبی اختیار کی تھی دین و شریعت سے متعلق، ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت و رحمت بنا کر، اس لیے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، خیر و برکت والی کتاب، سو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس لیے اتاری ہے کہ مبادا تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر بھی اتاری گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، سو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح حجت اور ہدایت و رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں اور ان سے منہ موڑیں۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم عنقریب نہایت بری سزا دیں گے۔ کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا پروردگار آ جائے، یا تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی ظاہر ہو جائے؟ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو کہ اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی بتائی ہوئی اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے پیغمبر، جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالیں اور فرقوں میں بٹ گئے، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے، سو وہی انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے حضور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس کی برائی ہے، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین قیم یعنی ملت ابراہیم کا راستہ، جو بالکل یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی
میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نہیں مانتے تو جان لو کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یاد رکھو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا اور ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے تمہارا امتحان کرے۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہارا پروردگار سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔